أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی مسلمانوں کو حکم فرماتا ہے کہ آپ اپنی دوستی اور تعلق جو ہے وہ صرف ان لوگوں سے رکھیں جو ایمان والے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کافروں کے ساتھ دوستی اور تعلق نہ بنائیں۔ اگر آپ نے کافروں سے دوستی بنائی، تعلق رکھا، تو پھر آپ کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی چیز میں بھی، یعنی کسی معاملے میں بھی اللہ کے ساتھ پھر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ٹوٹ گیا، کیونکہ کافر اللہ کے دشمن ہیں۔ سب سے بڑی گالی جیسے ہوتی ہے نا، جیسے ہمارے لیے آپ کے اگر ماں باپ کو کوئی گالی دے تو آپ اس سے تعلق ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ کو کوئی گالی دے تو پھر آپ تعلق کیوں نہیں ختم کرتے، جبکہ اللہ کی محبت تو سب سے بڑی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت رکھتے ہیں تو اللہ سے رکھتے ہیں۔ جب اللہ کو کوئی بندہ گالی دیتا ہے، یعنی اللہ کے لیے شرک کرتا ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر بتاتا ہے، اس کا شریک بتاتا ہے کسی معاملے میں بھی، تو وہ اللہ کے لیے سب سے بڑی گالی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا یہ برداشت کر لیں گے؟ تو پھر اللہ سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے دلی طور پر، قلبی طور پر، جذباتی طور پر محبت والا کوئی تعلق نہیں رکھنا اس سے، کیونکہ محبت کے، خلوص کے تعلق، رازداری والے تعلق، یہ سب مسلمانوں سے جائز ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، نہ منافقوں سے جائز ہیں نہ کافروں سے جائز ہیں۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، لا، نہیں۔ یہ دیکھیں نا، جب کوئی آیت شروع ہوتی ہے وہ پہلے حکم سے شروع ہوتی ہے۔ یہ حکم ہے نہیں کا، نو کا حکم ہے، تو نہیں کا حکم ہے، لا سے شروع ہو رہی ہے۔ لا، نہیں، یتخذ، بناؤ، نہ بناؤ، لا یتخذ یعنی تم نہ بناؤ، کیا نہ بناؤ؟ یتخذ المؤمنون، یعنی یتخذ المؤمنون، یعنی مومن جو ہے وہ نہ بنائے، مومن نہ بنائے، نل کافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ من، سے، دون، من دون کا مطلب یہاں کریں گے چھوڑ کر، من دون المؤمنین یعنی چھوڑ کر مومنوں کو، یعنی مومنوں کو، ایمان والوں کو چھوڑ کر وہ کافروں کو دوست نہ بنائے۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن ایمان والے جو ہیں وہ مومنوں کو، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور
من کا مطلب جو، یفعل کا مطلب فعل کرے گا، کام کرے گا، جو ایسا کرے گا یعنی کافروں کو دوست بنائے گا. ومن یفعل اور جو ایسا کرے گا، ذالکا پس وہ پھر فلیسا من اللہ، فلیسا پس فا کا مطلب پس، لیسا کا مطلب نہیں، پر اس کا کوئی تعلق نہیں، من اللہ اللہ سے، اللہ سے اس کا تعلق کوئی نہیں، پھر ختم ہو گیا تعلق. جس نے کافروں کو دوست بنا لیا ایمان والوں کو چھوڑ کر، اس کا اللہ سے تعلق سب ختم ہو گیا. من اللہ فی شیئن، فی کا مطلب میں، شیئن کا مطلب چیز میں، کسی چیز میں بھی اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ سے کسی معاملے میں، کسی چیز میں اس کا کوئی تعلق نہ رہا، سب تعلق اس نے توڑ دیے جب اس نے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا. اس وقت اللہ سے اس کا تعلق مکمل طور پر ہر چیز میں، ہر معاملے میں ٹوٹ گیا. اللہ آگے ایک موقع مل رہا ہے. اللہ جب آتا ہے اس کا مطلب ہے موقع ہے. کیا موقع ہے؟ اللہ مگر، ان تتقو، ان کا مطلب اگر، تتقو مطلب ہوتا ہے بچاؤ کرنا یعنی ڈر. جب آپ کو ڈر ہو، خوف ہو ان سے یعنی کافروں سے، اپنے بچاؤ کے لیے ان سے اچھا بولنا ہو تو پھر اجازت ہے. منہم یعنی ان سے، تقاتا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچاؤ کے لیے ان سے تعلق اچھا رکھنا ہے. یعنی یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہے ہمارے دشمن، لیکن بچاؤ کے لیے آپ نے تعلق بہتر رکھنا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر اللہ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمْ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے، کم اللہ، اللہ نفسہ کا مطلب اپنے سے، اپنی ذات سے. اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جب تمہیں کوئی کافروں سے ڈر ہو کہ بھئی وہ تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے، کوئی تمہیں تکلیف دیں گے یا کچھ اب ایسا معاملہ ہے تو پھر آپ ان سے تعلق رکھنا ہے. تو اس تعلق میں اگر آپ نے ان سے اچھا تعلق رکھنا ہے تاکہ اپنی سلامتی رہے، عزت کی، آبرو کی، جان کی، تو اس معاملے میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ پھر بھی تم ڈرو کہ اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے کہ تم کچھ پھر بھی دل سے کوئی ان سے ایسی بات نہ کرنا، نہ انہیں جاسوسی مسلمانوں کی باتیں بتانا، اور نہ دل کی باتیں بتانا، اور نہ جذباتی طور پر ان سے تعلق رکھنا. تو یہ سارے تعلق ختم ہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تو یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، مصیر کا مطلب لوٹنا ہے، یعنی آپ نے لوٹنا اللہ کی طرف ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لو. پھر پڑھتے ہیں ایک دفعہ، ارشاد ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسا والى الله المصير. مومنین جو ہیں وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو، مگر پھر بھی اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہاں ارشاد فرما دیا کہ مسلمانوں کو، جو ایمان والے ہیں، ان کا تعلق صرف ایمان والوں سے ہی ہو سکتا ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی کریں، کافروں کے ساتھ دوستی نہ کریں. مسلمانوں سے نفرت نہ کریں. جو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، کافروں کو اچھا سمجھتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو مسلمانوں سے بھی دوستی رکھے اور کافروں سے بھی دوستی رکھے، دغلا پن استعمال کرے، تو وہ بھی حرام ہے. اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، وہ آدھا تیتر نہ آدھا بٹیر، یعنی وہ دونوں طرف رولنگ ڈاگ ہیز نو اسٹون، کیا کہتے ہیں. تو اس طرح کی بات ہے، یعنی کہ جو ہے نا معاملہ اس طرح ہے کہ اپنے آپ کو جب اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیا، یعنی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تب اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا. اب
جن کے اندر کلمہ نہیں ہے، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر نہیں مانتا، جو قرآن پاک کو اپنا یعنی آئین نہیں مانتا زندگی کا، اور قرآن سنت اور شریعت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا نصب العین اور وے آف لائف اور اپنی زندگی کا طرز زندگی نہیں بناتا، تو وہ جو ہے اس کے ساتھ پھر تعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل دیکھیں نا، جو علماء کرام ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کو لوگ مذاق کرتے ہیں، جبکہ اللہ فرما رہا ہے نیک لوگ جو ہیں وہی آپ کے دوست ہیں، ان سے آپ گہری دوستی کریں، ان سے تعلق کریں، ان سے رازدار والی دوستی کریں، ان کو آپ راز بتا سکتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں، تعلق قائم کر سکتے ہیں، اچھے یعنی کہ یہ نیک لوگوں سے، متقی لوگوں سے تعلق بنائیں، اچھا تعلق بنائیں۔ لیکن جو مسلمان دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک طرف مسلمان کا خون بہہ رہا ہو اور دوسری طرف خانہ کعبہ گر رہا ہو تو پہلے مسلمان کو بچانے کی کوشش کرو کہ وہ خون بہ رہا ہے، وہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، پہلے مسلمان کو بچاؤ پھر خانہ کعبہ کو بچاؤ جو گرنے والا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کی کتنی قدر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ اگر جسم کے ایک حصے کو، اگر کسی حصے کو درد ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو آپ دیکھو کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس میں آپ کے جسم میں کسی جگہ درد ہوتا ہے تو سارا جسم درد نہیں کرتا؟ تو کیا ایک مسلمان کسی ایک ملک میں رہتا ہو یا کسی جگہ رہتا ہو، اس کو تکلیف ہو تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی کیا؟ اگر نہیں ہوتی تو مر گیا ہے اگر احساس، تو پھر یہ ہے کہ اپنے احساس کو جگاؤ، کیونکہ یہ جو ہے نا اس وقت ضرورت اسی احساس کو جگانے کی ہے کہ ہر مسلمان کو اگر اس کی کوئی ضرورت ہے پوری کرو، آپ کے پاس ضرورت ہے آپ اس کی پوری کرو، ہر طرح سے کام آؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یعنی اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو عَلَى الْبِرِّ، نیک کاموں میں، وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ یہ بات ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یسلمہ، پس اس کا ساتھ نہ چھوڑے، ولا یظلمہ، اور نہ اس پر ظلم کرے۔ اسی طرح المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی حفاظت کرے اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی۔ تو مسلمان کی کتنی قدر ہے، خود دیکھیں تو صحیح، اور مسلمان ہی آپ کا دوست ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کا خون ناحق ہو جائے اور اس کے قصاص میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے ساری کائنات کے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے، مسلمان کی زندگی کتنی اہم ہے، جس کے اندر ایمان ہے اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کے نیک لوگوں سے دوستی کرنا سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک، اور ایک بندہ جس نے دوسرے بندے سے، یعنی ایک مسلمان ایمان والا دوسرا مسلمان جو ایمان والا ہے، اگر وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں دنیاوی لالچ کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اگر دونوں اللہ کی رضا کے لیے دوست بن جاتے ہیں، قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج نیزے پر اتنا 1 میل کی بلندی پر ہوگا، 1.25 میل کی بلندی پر ہوگا، اس وقت دماغ پگھل رہے ہوں گے، اس وقت سایہ صرف اللہ کے عرش کا ہوگا۔ جو 2 بندے جنہوں نے دوستی کی تھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، وہ 2 بندے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ دیکھیں تو صحیح کتنی بڑی شان ہے۔ تو اس طرح آپ دوست بناؤ ایماندار بندے کو، اور اس کو کہو کہ میری اور آپ کی دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس کو بتا دو تاکہ فرشتے لکھ لیں اور وہ بھی مان جائیں، اور اس طرح دونوں دوست بن جائیں اور ایک دوسرے کی پھر اصلاح کریں۔ اگر کہیں غلطی ہوتی ہے تو اصلاح کریں، اگر آپ کو مسئلہ ہے اس سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں، اس کو مسئلہ ہے وہ آپ سے پوچھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں، دوستی صرف اللہ کے لیے رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، کوئی لالچ نہ ہو کسی قسم کا، تو پھر انشاءاللہ وہ دونوں دوست
قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور 50,000 سال کا ان کو اتنا ٹائم لگے گا جس طرح ایک نماز پڑھنے سے دوسری نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، اتنی دیر میں 50,000 سال کا وقت گزر جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرے گا۔ مسلمان کی بڑی شان ہے، مسلمان جو ہے ایمان جس کے اندر ہے اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی قدر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ نے دوستی کرنی ہے، تعلق رکھنا ہے تو مسلمان سے کرو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے نہیں کرنی۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست، یعنی ایمان والے جو ہیں وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ایمان والوں کو چھوڑ کر، یعنی جن میں ایمان ہے ان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، پس جو کوئی ایسا کرے گا، ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا پھر اللہ سے کسی چیز میں کسی طرح سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ تو اس لیے دیکھیں کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان فرما دیا کہ تعلق رکھنا ہے، تو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے دوستی کے لیے اولیاء۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ ایسا دوست ولی وہ ہوتا ہے جو دوستی رکھتا ہے دل کے ساتھ، قلبی دوستی، دل جو ہے نا وہ دل سے محبت کرتا ہے کسی سے، ایسا یعنی اولیاء کا مطلب ہے ایسے دوست جو دل سے محبت کرتے ہیں۔ جو دل سے محبت کرنا ہے وہ مومن کو مومن سے کرنی ہے، ایمان والے نے ایمان والے سے کرنی ہے، کافر سے دل والی محبت کی اجازت ہی نہیں ہے۔ دل کی محبت بھیدی بنانا، رازدار بنانا، اپنا جیسے ہوتا ہے گھریلو حالات ہوتے ہیں، کوئی حالات ایک دوسرے سے بیان کرتا ہے بندہ، پھر اب ایک دوسرے سے نصیحت لیتا ہے، تو یہ سارا بھید ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی دوست جو ایماندار ہوتا ہے وہ اس کو اپنے تک رکھتا ہے، جیسے ہوتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال، تو وہ پھر جو دوستوں کے راز ہوتے ہیں، وہ راز جو ہوتے ہیں نا ان کو پھر کیا کرتا ہے بندہ، جیسے سمندر میں کوئی ڈال دیتا ہے چیز، وہاں سے نکلتی تو نہیں ہے نا، پھر اس طرح وہ کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ تو ایماندار یہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے جو ایماندار ہوتا ہے اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ اور جو ایماندار ہوتے کون ہیں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ سب سے بڑھ کر وہ اللہ سے دوستی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان والے ہیں، اشدو کا مطلب شدید ترین، حبا للہ، حب کا مطلب محبت، للہ کا مطلب اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وہ شدید ترین محبت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ کی بات آتی ہے، یعنی جیسے نماز کا ٹائم ہو گیا، فرض ہے نماز اللہ کے لیے ہے، فوراً اٹھیں گے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی بات آ گئی، باقی چھوڑ دیں گے، سب کچھ اللہ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، شریعت کی بات آ گئی، وہ سارے کام ایک طرف رکھ کے وہ اللہ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور اپنا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دیں، وہ اس کو چھوڑ دیں گے، نقصان کی خیر ہے، اللہ راضی ہونا چاہیے، وہ بعد میں اللہ اس نقصان کو پورا کر ہی دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے لیے سب کچھ وہ کرتے ہیں، نشانی ان کی یہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جو کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، وہ ان سے نفرت کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا، یعنی بغض رکھنا، محبوب ترین عمل ہے۔ احمد اور ابو داؤد دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ اللہ کے ساتھ محبت کرنا، میں نے عرض کیا جیسے پہلے کہ جیسے آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو آپ اس کو آپ اس کو گلے سے لگا لیں گے؟ آپ اس کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے؟ تو آپ اس کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر آپ لڑائی نہیں کر سکتے پھر اس کے ساتھ تعلق ہی ختم کر دیں گے۔ اللہ کو گالی کوئی دیتا ہے تو پھر اس سے کیوں تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی گالی سب سے بڑی کیا ہے؟ شرک کرنا۔ یہودی اللہ سے شرک کرتا ہے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ مانتا ہے، عیسائی اللہ سے شرک کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اسی طرح جو ہے ہندو جو ہے وہ شرک کرتا ہے، وہ دیکھیں بتوں کے سامنے وہ ان کو خدا مان کے ان کے پیچھے ان کے آگے جھکتا ہے۔ بدھ مت جو ہے وہ بدھ کو اس کے پوجا وہ کرتا ہے، اس کے وہ بنا کر جو ہوتے ہیں مجسمے بنا کر۔ تو اس لیے آپ دیکھیں اسی طرح جو آتش پرست ہے وہ آگ کو پوجا کرتا ہے۔ تو آپ بتائیں اسی طرح داریے جو ہے ایتھیسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، تو وہ بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو گویا یہ سارے جو کافر ہیں
چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے بدھ مت ہو، چاہے وہ آتش پرست ہو، یہ سب کافر ہیں۔ تو ان سب کے ساتھ دوستی کا حکم نہیں ہے۔ ہاں آگے ہم پڑھیں گے کہ کیا کس چیز کی بات کی اجازت ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے لیے گالی کیا ہوتی ہے؟ شرک۔ اور اگر کوئی ایسا اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے یا اللہ کے بجائے کسی اور کی پوجا کرتا ہے، اس کو اپنا خدا مانتا ہے یا اللہ کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے جبکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو پھر وہ بھی جو ہے ہمارے لیے وہ بھی گالی کی طرح بات ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس سے بھی تعلق کو ختم کرنا ہے اور تعلق رکھنا ہے صرف اللہ کے ساتھ رکھنا ہے، اور جس نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کر لیا ہے وہی ایمان والا ہے، پھر اسی کے ساتھ ہم نے تعلق رکھنا ہے، ایمان والوں کے ساتھ۔ سورہ ممتحنہ جو شروع ہوتی ہے اس کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، عدوی، میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور تم اپنے دشمنوں کو، اولیاء، دوست۔ تم میرے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ گویا جو اللہ کے دشمن ہیں وہی ہمارے دشمن ہیں، تو لہٰذا جو دشمنوں کو چاہے اللہ کے ہوں تمہارے ہوں، اللہ فرماتا ہے ان کو دوست بناؤ ہی نہ۔ تو یہ دیکھیں نا، سورۃ ممتحنہ میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی آیت کے آخر میں ہے وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایسا کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ جس نے ان کو دوست بنا لیا، ان کے ساتھ یاری لگا لی، ان کو رازدار بنا لیا، اس کا خانہ خراب ہو گیا، اللہ سے تعلق سارا ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے حال۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، یہودا، یہودیوں کو، والنصارى، اور عیسائیوں کو، اپنا اولیاء، یعنی اپنے دوست نہ بناؤ، یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ ہاں یہ ہے، آگے دیکھیں کہ آگے الا ان تتقوا منہم تقاتا، اب اس میں ہے بات کہ الا ان تتقوا، مگر یہ کہ بچاؤ کے لیے۔ اب کیا ہے، تین طریقے ہیں، تین طریقے جس سے ہم ان سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، یہودیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ہر قسم کے کافر سے، ان سے تعلق کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ کاروباری تعلق۔ اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو ان کے ساتھ کاروبار کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں، تاکہ وہ آپ کی ایمانداری جو کاروبار میں ہو اس سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کریں۔ اسی طرح پھر آپ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب بیہیویئر جو آپ کا ہو، آپ کا سلوک جو ہو وہ حسن سلوک ہو، یعنی آپ کا وہ جو طریقہ کار ہو وہ حسن سلوک ہو، اچھے طریقے سے پیش آئیں اور اخلاق سے پیش آئیں، حسن اخلاق ہو، تاکہ اس سے دیکھ کر اگلے اسلام کی طرف راغب ہوں۔ یہ ہے طریقہ، یعنی کہ، اور یہی طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا کہ حسن اخلاق سے پیش آؤ، کاروبار کرو، ضرورت کے مطابق معاملات کرو، اور ان سے دوستی نہ کرو، ان سے تعلق نہ رکھو، دل کا تعلق، جذباتی تعلق نہ رکھو، نہ ان کو راز دو، مسلمانوں کے بارے میں کچھ بھی نہ بتاؤ، یعنی کہ راز کی بات کچھ بھی نہ بتاؤ، جاسوسی نہ کرو، نہ بتاؤ ان کو۔ تو یہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کا رویہ اور برتاؤ ان کے ساتھ حسن اخلاق والا ہو، سلوک اچھا ہو، اور کاروبار میں ایمانداری ہو، اور اس طرح ہو تاکہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تڑپ اٹھیں۔ اسی طرح اگر ہمارا ایک اور بھی حق ہے کہ اگر ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ اگر کافر ہے تو ہمارا حق ہے کہ اگر بیمار ہوتا ہے تو بیمار پرسی کرو، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا دو، اسی طرح غم زدہ ہے اس کی خیر خائی کر دو۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ وہ اس میں تڑپ پیدا ہوگی کہ یہ اگر ایسا بندہ ہے اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ اس طرح کا حکم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے راز جا کر ان کو دو، مسلمانوں کی باتیں بتاؤ اندر کی، ان کو اپنا رازدار بنا لو، اپنے گھر کے راز بتاؤ۔ اجازت نہیں ہے، دوستی کی اجازت نہیں ہے، دل سے ان کے ساتھ دوستی، قلبی دوستی کی اجازت نہیں ہے، رازداری دوستی کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔
اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. پھر اللہ کے ساتھ کسی طریقے کا کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا. صرف معاملات میں آپ کام کر سکتے ہیں، ان سے تجارت میں کر سکتے ہیں، ملازمت کر سکتے ہیں، کاروبار جائز ہے، لیکن اس میں آپ کا حسن اخلاق اور کردار اخلاق ایسا ہونا چاہیے تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ محسوس کرے کہ مسلمان اتنا اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ساتھ بتایا تھا کہ کفار جو ہوتے ہیں ان کو آپ اسلحہ نہیں فروخت کر سکتے. جیسے اسلحہ ہوتا ہے نا کہ یہ نہ ہو کل کو وہ آپ کا دشمن بن جائے اور وہی جو ہے اسلحہ وہ آپ کے اوپر ہی پھر جنگ میں استعمال کرے. تو اس لیے اسلحہ آپ کفار کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں ہر چیز کی، لیکن اسلحہ یا ایسی چیز جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے احسان کر سکتے ہیں، ہمدردی کر سکتے ہیں ان سے، اور لیکن قلبی لگاؤ اور انس محبت یہ اجازت نہیں ہے. یہ دل میں رکھ لیں کہ آپ ان سے ظاہری طور پر خوش خلقی اور خیر خواہی کاروباری معاملات میں تعلق قائم کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے ان سے قلبی رشتہ قائم کیا، جذباتی تعلق قائم کیا، باہمی نصرت اور تعاون یہ سب جائز آپ نے سمجھا، تو آپ کو یوں سمجھے آپ کا اللہ سے تعلق ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ قلبی تعلق نہیں قائم کر سکتے، جذباتی تعلق نہیں قائم کر سکتے، رازداری نہیں قائم کر سکتے، دوستی نہیں قائم کر سکتے. ہاں خوش خلقی سے قائم اس کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، خیر خواہی کر سکتے ہیں، کاروباری معاملات میں مدد کر سکتے ہیں، اخلاق ایسا ہو، ایمانداری ایسی ہو اور برتاؤ ایسا ہو کہ اگلے آپ کو دیکھ کے مجبور ہو جائیں. تو کافروں سے چھپا کر، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مسلمانوں سے چھپا کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، اور اس طرح کی دوستی حرام ہے، منافقت ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق تھا، اور اس کے ساتھ جو دوسرے منافق اس کے ساتھی تھے وہ مدینہ شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ان کی جو چیزیں ہوتی تھیں، ان کے بارے میں جو معلومات ہوتی تھیں، وہ جا کر یہودیوں کو بتاتے تھے، ادھر قریش مکہ تک بتاتے تھے. تو یہ جاسوسی کرتے تھے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور وہاں مسلمانوں کی باتیں یہ ان دشمنوں کو بتاتے تھے، یہ منافقت کرتے تھے. اس طرح کی یعنی منافقت تھی. منافق جو تھے یہ اس طرح کے کام کرتے تھے، اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں ان کی سزا بھی موت ہوتی ہے. تو اسلام میں کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ جس نے اسلام ایک اس کو کہتے ہیں غدار ہوتے ہیں. تو غدار جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ غدار جو ہوتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ قوم و ملک کو ہی تباہ کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ ان کے راز جب بتاتے ہیں تو دشمن ٹھکانے پر ان کے حملے کرتا ہے تو ان کی تباہی پھیر دیتا ہے. تو اس لیے اسلام میں ان کی دوستی حرام ہے، چاہے وہ منافق بھی ہو، ان کے ساتھ بھی دوستی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عبداللہ بن ابی اور ان کے منافق تھے. اس وقت یہ آیت آئی تھی کہ ان کے ساتھ بھی مسلمان تعلق نہیں رکھ سکتے، قلبی تعلق نہیں رکھ سکتے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ راز ان کو دیں اور وہ کافروں کو بتا دیں. اس لیے مسلمان ملکوں میں ایسے بندے موجود ہیں جو دوسرے ملکوں کے ہیں یا اپنے ملک کے ہیں، لیکن پیسے لے کر وہ اپنے راز دوسروں کو بتاتے ہیں. اور اس طرح کے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ رازداری نہیں کرنی چاہیے، دوستی نہیں کرنی چاہیے، قلبی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اندر کا حال انہیں نہیں دینا چاہیے. اگر پتہ چلے کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو دشمنوں کے مخبری کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، تو اطلاع کرنی چاہیے تاکہ ان کے ساتھ فوری طور پر وہ معاملہ کیا جائے اور وہ اپنی قوم کو بچا لیا جائے. جس طرح سے وہ اگر کچھ پیسے لے کر ایسا کام کر رہے ہیں تو وہ ظلم کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں، اور اسی طرح کا کام کر رہے ہیں جس طرح عبداللہ بن ابی اور وہاں منافق جو تھے مدینہ میں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی باتیں یہودیوں کو اور مشرکین مکہ کو بتاتے تھے. تو اس لیے جو ہے یہ لوگ ایسے ہیں، ان کا یہ دیکھنا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ کوشش کرنی چاہیے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اصل دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے اوپر سے آپ کو مسلمان لگتا ہے، اندر سے کافر ہوتا ہے. جیسے ایک آپ فروٹ لیتے ہیں نا، ایک آپ خوبصورت آپ ایک فروٹ لیتے ہیں، اوپر سے بہت اچھا لگتا ہے، بڑا بہترین، آپ دل کرتا ہے اس فروٹ کو میں لے لوں، اس پھل کو میں لے لوں. لیکن جب آپ اس کو چھیل کر اندر سے دیکھتے ہیں بالکل سڑا گلا ککھنی کیڑے پڑے ہوتے ہیں. منافق اس طرح کا بندہ ہوتا ہے، اوپر سے بڑا اچھا مسلمان لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگے گا، آپ کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے،
اندر جب اس کو کھول کے دیکھیں گے نا تو وہ اندر سے پتہ چلے گا یہ تو کافر سے بھی بدتر ہے. اس طرح کی چیز ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. تو اس لیے جو ہے نا، اور ایسا تعلق جو کہ ایک ملک دوسرے ملک سے رکھتا ہے، اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ کافر ملکوں سے ایسا تعلق رکھیں جس سے آپ کے جو اسلامی عقائد ہیں یا اسلامی معاملات ہیں یا اسلامی باتیں ہیں ان میں آپ کے اسلامی اقدار میں کچھ رکھنا ڈالنے کی کوشش کریں. جیسے آج کل وہ امداد دیتے ہیں پیسوں کی، اور ساتھ اس کے یہ کہتے ہیں کہ آپ فری کر دو، یعنی آپ اوپن اسلام کر دو. یعنی دوسروں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جی اسلام بڑا وہ ایکسٹریمسٹ ہے، اور یہ اوپن کر دو، چاہے اس میں ڈانس بھی ہو، اس میں شراب بھی ہو، اس میں عیاشی بھی ہو، سب کچھ ہو. یہ کہاں اسلام میں ہے؟ اور یہ لوگ آج کل ایسی چیزیں کوشش کر رہے ہیں اسلام کے اندر ایسی چیزوں کو ڈال کے اسلام کو جو ہے نا وہ بگاڑ دیں، اور اس طرح سے کلچر جو ہے وہ وہی بن جائے جو وہ چاہتے ہیں. تو اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمیں جاگنا ہے، دیکھنا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں سے آپ نے ایک پیسہ بھی نہیں لینا، امداد ہی نہیں لینی جن سے جو ایسا کرتے ہیں. اور ایسا تعلق جس سے اپنے عقائد میں دراڑیں پڑیں یا دراڑیں پڑنے کا خطرہ موجود ہو تو ایسے تعلق کو توڑ دینا چاہیے. تو یہ ہے اسلام. اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہے، آپ ان کی جیسے رسول پاک تعلق آپ کا بیہیویئر اچھا ہو، خوش اخلاقی ہو. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ثقیف کے لوگ آئے تھے اور وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلم جو محتاج تھے ان کے وظیفے جاری کر دیے تھے. یہ کیا تھا؟ پھر وہ اس کو دیکھ کر اگلے مسلمان ہو گئے. تو اس طرح سے یعنی کہ دیکھیں مسلمان جو ہوتے ہیں آپ ان کو اپنے یعنی ایمانداری اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں تاکہ دوسرا بندہ اس کو دیکھ کے اسلام کی طرف راغب ہو. تو یہ بات بہت اہم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے یہاں پر، ان لوگوں سے بچیں آپ جو رقم لے کر پیسے لے کر مسلمانوں کے حال دوسروں کو بتاتے ہیں اور مسلمانوں میں پھوٹ دلاتے ہیں. اس طرح کے لوگ بہت ہیں. اور جب انگریز حکومت کرتا تھا اس وقت مسلمانوں میں یہ تھا. اب بھی ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہیں پہ کوئی ٹیچر ہوگا، کہیں پر کوئی حکومت کا کوئی سیکٹری ہوگا، کوئی یا حکومت کا کوئی جو ہے پولیس میں ہوگا، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوگا، وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے، پیچھے پیسے ادھر سے لیں گے اور اندر کا حال جو ہے وہ ادھر کافروں کو بتاتے رہیں گے. کوشش کرنی ہے، ڈھونڈنے ہیں ایسے لوگ جو ہیں، اور ایسے لوگ اگر آپ نکال دیں گے معاشرے سے تو انشاءاللہ آپ کے معاشرے میں امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اور معاملہ جو ہے وہ بہت بہترین اور ایک قسم کا پر امن سکون والا وہ بن جائے گا ملک. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی. غیر مسلم اگر مہمان آتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے، غیر مسلم اگر مہمان آتا ہے تو یہ اس کو آپ حلال کھانا دیں، اس کو آپ جس طرح ہمارا اس اصول ہے اس کے مطابق اس کو آپ یعنی سلوک کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے شراب رکھ دیں، آپ اس کے سامنے بے حیائی کی چیزیں رکھ دیں. یہ حرام ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اسلام سے بھی تعلق ختم ہو گیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہ رہا. پھر وہ یہاں دنیا میں خیر بنائے اور قبر سے آگے کام شروع ہو جائے گا اس کے لیے، کیونکہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر اللہ نے اپنی ذات سے اس کو ڈرا دیا ہے کہ تو ذرا دیکھ تو صحیح. جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ذرا تو دیکھ تو صحیح، میں آگے ہوں نا، آ ذرا تو میرے پاس، میں پھر پوچھوں گا تجھ سے. یہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ کا مطلب یہ ہے کہ تو کر لے جو کرنا ہے، میں ہوں نا آگے، ذرا تو میرے پاس آئے گا نا، میں پتہ کروں گا تو کیا کیسا ہے. اس کا مطلب اصل میں یہ بنتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. تو اس لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کے ساتھ آپ مہربانی سے پیش آؤ، آپ اخلاق رکھو، ہمدردی رکھو، خیر خواہی رکھو، کاروباری معاملات میں اچھے اور اخلاق سے پیش آؤ، سلوک اچھا رکھو. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے بھیدی بن جاؤ، ان سے دوستی کرو اور ان سے آپ رازداری کی باتیں کرو اور جاسوسی کی باتیں بتاؤ اور اس طرح کی. یہ سب حرام ہے. اگر کوئی کرے گا تو پھر یاد رکھ لے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ پھر تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. جیسے ہوں میں ہوں نا، ذرا آؤ نا، ذرا پھر بھی ادھر. تو پھر اللہ فرماتا ہے پھر وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف. مصیر کا مطلب لوٹ کر آنا، وہی جو اللہ کے پاس ہے نا جگہ، وہیں جانا ہے نا. تو یہ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، گھبرا نا. جیسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں تو کر لے جو کرنا ہے، آخر تو نے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، میں پوچھ لوں گا تیرے پاس.
पूछ लूंगा, देख लूंगा तुझे। ये वही बात है। वह अल्लाह फरमाता है वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा व इलल्लाहिल मसीर, और तू जो है ना अल्लाह डरा रहा है, कहता है या ठीक है कर ले, लेकिन आना तो मेरे पास है ना, फिर मैं तुझसे पूछूंगा व इलल्लाहिल मसीर, तो लौट कर आना तो मेरे पास ही है ना, तो मैं तेरा पता कर लूंगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, वार्निंग दे दी है कि आप जरा होशियार हो जाओ। और ये बड़ी तंबीह है मुनाफिकों को भी और काफरों को भी और मुसलमानों को भी जो काफरों के साथ ताल्लुक बनाते हैं। और इस तरह देखें वो दोस्त, इवन हमें ऐसे दोस्तों से भी ताल्लुक ख़त्म करना चाहिए जो हमारी नमाजें छोड़ देते हैं। जैसे नमाज का वक्त हो गया और वो बैठा है, वो कहता है कोई नहीं बाद में पढ़ लेना, ऐसे को छोड़, उसको ख़त्म करो। इस जो अल्लाह के साथ ताल्लुक को ख़त्म कर रहा है, नमाज अल्लाह का ताल्लुक है, आपने अल्लाह के ताल्लुक को इस बंदे ने खराब कर दिया, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको छोड़ो। इसलिए जो है ना, जो बंदा आपको अल्लाह से जुदा कर रहा है वो आपका दुश्मन है, इसको समझो। ये शैतान है ना, क्योंकि जो है ना, शैतान कौन होता है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, जो बंदे में वसवसे डालता है। कौन होता है वसवसे डालने वाला? मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नों में से होता है, वन्नास और इंसानों में से होता है। तो कभी वो शैतान जिन्नों की शक्ल में आता है, कभी इंसान की शक्ल में आता है। जब इंसान की शक्ल में आता है फिर वो आपको कहेगा आ जा रही है, काम कर ले, छोड़ दे यार, कोई नमाज का टाइम जाता है, कोई बात नहीं बाद में पढ़ लेंगे, अभी ये पहले काम कर ले, ये भी तो दुनिया का काम है, ये भी तो फलाई काम है, ये भी तो खिदमत खल्क का काम है। और वो नमाज अल्लाह की तरफ से फर्ज है, उसकी सजा है। ये खिदमत खल्क के काम की सजा नहीं है, ये बाद में हो सकता है, फर्ज पहले होगा, क्योंकि वरना सजा है। तो ये बंदा अकल करे, खुद यूज करे अपने जहन को और इस्तेमाल करे, ऐसे लोगों को समझे जो आपके दुश्मन है, वो आपके वाकई दुश्मन है। दुश्मन को पहचानो और इसलिए हमेशा नेक लोग जो हैं उनकी इज्जत करो, एहतराम करो। और ये ठीक है, मौलवी जो होते हैं या मस्जिद वाले होते हैं, उनमें कुछ बंदे जो होते हैं वो खराब होते हैं, जो पैसे ले लेके काम करते हैं, लेकिन सब नहीं होते, बहुत लोग अच्छे होते हैं उसमें। अच्छे लोगों की मदद करो, उनके साथ पेश आओ, अच्छा पेश आओ, उनकी इज्जत करो, एहतराम करो, अच्छी दोस्ती करो, ताल्लुक रखो, नेक लोगों से, परहेजगार लोगों से ताल्लुक बनाओ, क्योंकि परहेजगार लोगों का ताल्लुक जो होता है वो क़यामत के दिन काम आएगा। इनकी दोस्ती आपको अल्लाह के अर्श के साए तले ले जाएगी और वहां पर अल्लाह की रहमत होगी। 50,000 साल का चंद लम्हों में गुजर जाएगा। और जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अपनी दोस्ती और दुश्मनी को सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। ये बुखारी शरीफ में भी है, हदीस है, मुस्लिम में भी है। इसलिए अल्लाह डराता है कि चंद रोज़ा जिंदगी में जो इसके अगराज और मकासद है उसको अपने अल्लाह के लिए रखो, दीन इस्लाम के साथ मुंसलिक रहो। और जैसे अल्लाह ने फरमाया ना कि मैंने दुनिया में इंसानों को भेजा है ताकि मेरी इबादत करें, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो इसलिए अल्लाह की इबादत करने वाले बनो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता रहूंगा। और फिर अल्लाह ताला का जब जिक्र आप करेंगे, अल्लाह आपको फरिश्तों में याद करेगा। अगर आप अकेले अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह अकेले में आपको याद करेगा। अगर आप बंदों में याद करेंगे अल्लाह को, तो अल्लाह आपको फरिश्तों में याद करेगा। और फिर आपका दिल सुकून पाएगा, क्योंकि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से ही दिल जो है वो सुकून पाते हैं। या अल्लाह हमें कल्बी सुकून अता फरमा, रहमत अता फरमा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अपना करम व फजल अता फरमा और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन।